الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه العالى ولسوف يرضى. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں. اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. اور جب ایسا شخص تباہی کے گھڑے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں. لہذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا. اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا. البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے. یقین رکھو ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا. گزشتہ بات وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کے متعلق شروع ہوئی تھی، اور آخر میں یہ بات آئی تھی کہ سب سے زیادہ تقوی والا. اس کے ضمن میں متقی کسے کہتے ہیں وہ بات آئی تھی کہ کفر سے بچے، شرک سے بچے، بدعات سے بچے، بڑے گناہوں سے بچے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچے، اور چھوٹے گناہ کو بار بار کرنے سے بچے.
اور اگر ہو جائے، انسان ہے، گناہ انسان ہی سے ہوتے ہیں، تو اللہ کی جناب میں فوراً توبہ کر لے، تاکہ اس توبہ کے نتیجے میں دل پر کوئی گناہ کا اثر باقی نہ رہے اور گناہ دل میں گھر نہ کر سکے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آدمی کپڑا دھوتا ہے، لیکن کپڑا دھونے میں اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ ہلکا سا دھبا بھی نہ رہے۔ عورتیں خاص طور پر اس کا اہتمام کرتی ہے کہ کپڑے دھونے میں تھوڑا دھبا بھی رہے۔ آج کل مشین آ چکے ہیں، فلی آٹومیٹک اور فلی کے علاوہ دیگر قسم کے، اس میں دھبے صاف نہیں ہوتے تو عورتیں اس کو مستقل مسل کر کے دھوتی ہے، اس پر بلیچنگ ڈالتی ہے، اس سے بھی صاف نہیں ہوگا تو اور جو انتظامات ان کے یہاں ہوتے ہیں وہ کرتی ہیں، اور صرف مشین میں ڈال کر کے وہ مطمئن نہیں ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر اپنے شوہروں کے اور مردوں کے کپڑوں میں تو بہت اہتمام کرتی ہے کہ معمولی سا دھبا بھی، اور خاص طور پر سفید کپڑوں میں تو تھوڑا بھی دھبا بہت نظر آ جاتا ہے تو اس پر تو پوری توجہ ہوتی ہے۔ تو یہ جیسے کپڑوں کے دھونے میں اہتمام ہوتا ہے، دل کو گناہوں سے دھونے میں بھی اتنا ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ، کیونکہ کپڑے کا دھبا تو کوئی دیکھے گا اور کہے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن دل میں اگر گناہ کا دھبا رہ گیا تو چونکہ یہ گناہ اپنے اندر حرارت، تپش اور آگ کو لیے ہوئے، اس لیے دھبا رہنا بھی انسان کے لیے اس معنی کر مضر ہے کہ چنگاری ہوتی ہے، انگارہ نہیں، آگ نہیں، چنگاری بھی ہوتی ہے، تو جلانے کے لیے اور بھسمی بھوت کرنے کے لیے چنگاری بھی بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ سوکھی گھاس ہو اور کسی نے اسموکنگ کر کے بیڑی پی کر کے یوں ڈالی جے خالی، انگارہ نہیں ہے، بیڑی ڈالی ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں ہے، لیکن اس چنگاری نے سارا جلا کر کے راکھ کر دیا۔ صبح آیا، ساری گھاس جلی ہوئی ہے، سارا گھاس کے اوپر چھپر ہے وہ بھی سب جل گیا ہے۔ تو دل پر گناہ کا دھبا رہنا اور اثر رہنا، یہ دوسرے گناہ کے طرف کھینچنے کا معین اور مددگار بنتا ہے۔ اس لیے فوراً توبہ، اور ایسی توبہ کہ جس کی وجہ سے گناہ کا دھبا بھی نہ رہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم امت کے لیے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے اور اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کا آپ کے سامنے اعلان ہو چکنے کے بھی آپ یہ دعا اللہ کی جناب میں معافی چاہنے کے لیے کیا کرتے تھے اور کثرت سے کیا کرتے تھے۔ لکھا ہے محدثین نے تعلیماً للامہ، امت کی تعلیم کے لیے، اللہم اغسل خطایای بماء الثلج والبرد،
اے اللہ میرے گناہوں کو برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے دھو دیجیے۔ کپڑے کے میل کچیل صاف کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں چلتا ہے، اس کے لیے گرم پانی چاہیے۔ گرم پانی سے میل جلدی صاف ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کے دھبے کو دھونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جناب میں برف اور اولے کا پانی مانگا۔ وہاں لکھا ہے محدثین نے کہ چونکہ گناہ میں حرارت ہے، گرمی ہے، اس کا معمولی سا اثر بھی نہ رہنے پائے، اس لیے اولے اور برف کا پانی، تاکہ اس کی ٹھنڈک سے کلی طور پر اس کا اثر ختم ہو جائے اور دل بالکل پاک اور صاف ہو جائے، اور اس کا ادنا 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 دھبا بھی اور اس کا اثر دل کے اوپر باقی نہ رہے، تاکہ انسان کے لیے دوسرے گناہ کا کرنا آسان ہو جائے۔ یہ ہے متقی، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتقا کا لفظ استعمال فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، اس سے آگے کا درجہ ہے بہت زیادہ ڈرنے والا، اس کو اللہ تعالی جہنم سے دور رکھیں گے۔ اتقا کسے کہتے ہیں؟ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، متقی کے جو اوصاف ہے وہ تو ہے ہی، مزید شریعت اور طریقت کے آداب کو بھی پورے طور پر بجا لائے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ زبردست محدث ہے، اور جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یہ چار امام ہیں اور دنیا میں ان چاروں کے ماننے والے ہیں، اسی طرح سفیان رحمت اللہ علیہ کے بھی ماننے والے تھے۔ یہ اللہ کی حکمت کے ان کا سلسلہ آگے تک نہیں چلا اور ابھی دنیا میں ان کے ماننے والے نہیں ہیں۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان کا فقہ میں بھی مقام تھا، حدیث میں بھی مقام تھا، لیکن ایک موقع پر مسجد میں غیر اختیاری طور پر داخل ہوتے وقت پہلے الٹا پیر داخل کر دیا۔ جتنے اللہ سے جتنا تعلق بڑھا ہوا ہوتا ہے فوراً ان کی گرفت بھی ہوتی ہے۔ غیر اختیاری طور پر مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں کہ سیدھا پیر پہلے داخل کرے، پھر الٹا پیر، درود شریف پڑھے، پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، لیکن ان سے غیر اختیاری طور پر مسجد میں پہلے الٹا پیر آیا، فوراً آواز آئی، یا ثور، او بیل، کیا کر رہے ہو؟ ہمارے دربار میں آنے کے طریقے بھی تم کو معلوم نہیں ہیں؟ ہم نہ معلوم کتنی مرتبہ الٹے پیر سے داخل ہوتے ہوں گے اور سیدھے پیر سے نکلتے ہوں گے، لیکن اللہ نے پردہ پوشی کی ہے۔ اللہ وہاں بھی پردہ پوشی فرمائے اپنے فضل سے۔ وہ ایک ہی مرتبہ غیر اختیاری طور پر داخل ہوئے ہیں، فوراً غیب سے آواز آئی۔ اسی لیے ان کی نسبت میں ثوری، انہوں نے اپنے لیے یہ لفظ لگا دیا سفیان ثوری، تاکہ زندگی بھر یاد رہے اور پھر دوبارہ یہ غلطی غیر اختیاری طور پر بھی نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ثوری لگا دیا،
بیل سے پکارا جانے والا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، وہ سمجھا رہا ہوں کہ آداب ہم لوگ کوئی وہ تو ادب ہے نا، اپنا کام نہیں ہے، ہم لوگ یہ کہہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بڑوں کا کام ہے، پھر بڑوں والی جنت بھی نہ مانگیو اللہ تعالیٰ سے، مانگتے ہیں تو جنت الفردوس مانگتے ہیں، اور یہ کہہ کر کہ بھئی وہ بڑوں کا کام ہے، نہیں، ہمیں اپنے اختیار سے اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کرنے کی کوشش کرنا، آداب اس کو آداب سمجھ کر کے، معمولی سمجھ کر کے چھوڑنے کی ہمت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شریعت کی کسی بھی چیز کو حقیر جاننا، نارمل سمجھنا، معمولی سمجھنا کفر کا اندیشہ ہے، اور بقول امام مالک رحمت اللہ علیہ کے جس نے ادب کو چھوڑا اللہ تعالیٰ اس سے سنتوں کو چھڑوائیں گے، اور سنتوں کے چھوڑنے کے نتیجے میں روایت کے مفہوم کے پیش نظر بدعات اس کی جگہ لے گی۔ جس کی زندگی میں ایک سنت چھوٹی، اللہ تعالیٰ اس کی بدلے میں اس کی زندگی میں بدعت ڈالیں گے، معمولی چیز نہیں ہے۔ چاہے سنن غیر مؤکدہ ہو، لیکن اس کے عام چھوڑنے کی جرأت اللہ بچائے۔ اور بقول امام مالک جو سنتوں کے چھوڑنے کا عادی ہوا اللہ واجب کو چھڑوائیں گے سزا کے طور پر، اور واجب کے چھوڑنے کا نتیجہ فرض اللہ چھڑوائیں گے، اور فرض چھوڑے گا اندیشہ ہے کفر کا۔ تو اتقا شریعت کے آداب کو بھی بجا لائے، طریقت کے، دل کی صفائی کے، اللہ کے قریب ہونے کے جو آداب ہے اس کو بھی بجا لائے، ظاہر اور باطن کو یکساں رکھے، ظاہر اور باطن کو یکساں رکھے، خلوت اور جلوت دونوں برابر ہو، کہ لوگوں کے سامنے تو اپنے آپ کے صوفی ہونے کا مظاہرہ، اور خلوتوں میں یوٹیوب پر بلیو فلم کے اوپر، یہ مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں کہ جلوت میں اور لوگوں کے سامنے انسان کو گناہ سے بچنے میں تھوڑی یہ ہوتی ہے، گناہ کرنے میں شرم آتی ہے، اس لیے بچتا ہے، لیکن خلوتوں میں وہ گناہ سے بچنے کے باب میں کوئی ڈر محسوس نہیں کرتا، نیڈر اور بے باکانہ انداز میں وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کی طرف سے نگران لکھا ہوا ہوتا ہے نا، آپ سی سی ٹی وی کیمرانی نظر ما چھو، اس کا تو ہمیں اندیشہ رہتا ہے، اور اس کا استحضار بھی ہم رکھتے ہیں۔ یہ اللہ نے یہاں دو کرامن کاتبین رکھے ہیں، اللہ نے رقیب اور عتید رکھا ہے، اور خود اللہ اپنی نگرانی میں رکھے ہوئے۔ وہاں تو سی سی ٹی وی کیمرے کو تم توڑ بھی سکتے ہو، اس کے اوپر لیپن لگا کر بھی چوری کر سکتے ہو۔ اس کیمرے کو کوئی توڑ کر کے دکھائے، تو ظاہر اور باطن دونوں میں موافقت ہو،
ظاہر میں خوف خدا ہے، باطن میں بھی خوف خدا سے سرشار ہو۔ اور یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، قرآن کا بھی حکم ہے، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ اے اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا بنا، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، اور ظاہر بھی میرا صالح بنا۔ مطمئن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہمارا دل تو صاف ہے نا، کہتے ہیں لوگ کہ دل ہمارا صاف ہے، چاہے ظاہر ہمارا کیسا بھی ہو، دل ہمارا صاف ہے۔ الظاہر عنوان الباطن، ظاہر یہ باطن کی عکاسی کرتا ہے، ترجمانی کرتا ہے۔ ظاہر خراب ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اور باطن اچھا ہو، بظاہر سمجھ میں آنے والی کوئی چیز نہیں۔ تو یہ دوسری چیز، ظاہر اور باطن دونوں برابر ہو، یکساں ہو۔ تیسری چیز، بالقصد اور بالارادہ گناہ کا خیال بھی نہ آنے دے۔ بلا ارادہ آ جائے، شریعت میں اس پر پکڑ بھی نہیں ہے، آیا اور گیا، پاس ہو گیا، بائی پاس، ذہن میں آیا نکل گیا، یہ تو انسان کی طبیعت میں ہے، اس پر شریعت میں کوئی پکڑ نہیں۔ اس لیے بالقصد اور بالاختیار، بالارادہ گناہ کا خیال بھی نہ لائے۔ جس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں وہ ہے اتقا۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اس کا مصداق بنائے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ سب سے زیادہ ڈرنے والے کو اللہ جہنم سے دور رکھیں گے، آہٹ بھی محسوس نہیں ہوگی جہنم کی، جنت میں اللہ داخل کریں گے۔ چونکہ جیسے کہ اس سے پہلے بھی آیا، بھائی اتفاق مفسرین الاتقا سے مراد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اتقا ہونا قرآن سے ثابت ہوا۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا ہونا یہ بھی ثابت ہو گیا۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد، اس لیے کہ انبیاء اور رسولوں کا تو مقام ہے ہی، ساری امتوں میں انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور اس پر اہل السنہ والجماعت کا اتفاق ہے۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں صاف اور قطعی دلیل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فضل والا فرمایا ہے۔
لمبا قصہ ہے، اس کی طرف جائے بغیر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی تھی۔ ان منافقین کی باتوں میں کچھ بولے بھالے مسلمان آ گئے تھے، کیونکہ منافقین نے جھوٹ کو سچ بتانے کے لیے اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے زور سے بولو اور زیادہ بولو، آج یہی ہو گیا ہے۔ کہیں بھی زور سے بولو، بلا جھجک اور کثرت سے بولو کہ بھئی اس نے بھی کہا کہ کتا اٹھایا ہے، تھوڑا آگے چل کر کے کہا کہ آپ نے کتا اٹھایا ہے، تیسرے نے کہا کہ آپ نے کتا اٹھایا ہے، چھوڑ کر کے چل دیے۔ حالانکہ بکری کا بچہ تھا گود میں، لیکن جب کثرت سے آیا پری پلان تو سچ کو چھوڑ کر کے جھوٹ کو اپنے دل میں جگہ لے کر کے حقیقت کو کھو دیا اور چھوڑ کر کے نقصان اٹھا کر کے چلے، اشارہ کیا واقعے کی طرف۔ تو یہ ہو رہا ہے۔ تو منافقین نے بھی یہی کیا تھا کہ جہاں جاوے وہاں بس تھوڑی چنگاری لگا دے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، سنا تم نے؟ جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، سنا تم نے کچھ مفتی صاحب کے بارے میں؟ بس اتنا کہنے کا، پھر آگے سب اپنا اپنا کام کر لیں گے، ابالنے کا، مرچی مسالہ ڈالنے کا، پھر پھاپڑے تلنے کا، بس اتنا کہہ دینے کا۔ سمجھا رہا ہوں یہ صفات منافقین میں سے۔ تو اس کثرت سے، اس تذکرے کی وجہ سے بھولے بھالے مسلمان اپنے بھولپن کی بنیاد پر آ گئے تھے، جس میں مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابہ میں سے تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور صدیق اکبر کے ان کے اوپر احسانات تھے، یہ غریب تھے، صدیق اکبر ان کو خرچہ دیا کرتے تھے، لیکن جب ان کا نام ظاہر ہوا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں خرچہ نہیں دوں گا، اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار بھرے انداز میں کہ فضیلت والے ایسی قسم نہیں کھایا کرتے ہیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بلکہ فضیلت والوں کا تو کام کیا ہے؟ 56 کے سینے والوں کا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ معاف کر دینا چاہیے، اور معافی بھی کیسی کہ اس کا ذرہ برابر دل پر اثر نہیں ہونا چاہیے، صف درگزر کلی طور پر، اور اس کے نتیجے میں اللہ معاف فرما دیں گے۔ صدیق اکبر نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فوراً کہا کہ میں خرچہ دے دوں گا، اور ڈبل خرچہ دینے لگے۔ تو قرآن میں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، یہ آیت بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جس سے اللہ کے نزدیک ان کا فضل والا ہونا، اللہ نے قرآن میں ان کو فضل والا بتایا، اور ان کے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ یقینی۔ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، یہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمام مفسرین کا اتفاق۔ غار میں دوسرا کون تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کوئی تو کہے کہ صدیق کے علاوہ کوئی اور تھا، ذرا تو ہمت کر کے کہے کوئی۔ ہجرت کے سفر میں
قرآن کہہ رہا ہے ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر یقینی دلیل اور روایات کا ڈھیر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک موقع پر راستہ چلتے ہوئے میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ گیا، سامنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدیق اکبر سے آگے چلتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، ابو درداء صدیق سے آگے چلتے ہو؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد صدیق سے بہتر کوئی نہیں ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوا ہو اور غروب ہوا ہو۔ یہ آپ علیہ السلام نے صاف طور پر فرمایا کہ انبیاء اور رسول کے بعد پوری دنیا میں اس کا خلاصہ یہی کہ صدیق سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے۔ اور ساتھ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادب بھی سکھایا کہ بڑوں کے احترام میں بڑوں سے آگے چلنا یہ سوئے ادب ہی ہے، خلاف ادب ہے۔ ہاں کوئی ضرورت ہے، رہنمائی کرنا ہے تو اس موقع پر رہنمائی کرنے کے لیے آگے چلنا یہ عین ادب ہے۔ امام جعفر رحمت اللہ علیہ اپنے والد امام باقر رحمت اللہ علیہ سے، امام باقر اپنے والد امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اپنے والد شہید کربلا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ سند میں نے اس لیے بیان کی کہ جو صدیق اکبر کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ذرا اس سند کے اوپر غور کر لے۔ سارے اہل بیت ہیں، جعفر رحمت اللہ علیہ، ان کے والد باقر رحمت اللہ علیہ، سید الاولیاء زین العابدین رحمت اللہ علیہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر صدیق سے بہتر کسی پر سورج اور طلوع اور غروب نہیں ہوا بعد الانبیاء والمرسلین، انبیاء اور رسولوں کے بعد۔ صاف طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام امتوں میں سب سے افضل ہونا یہ آیات قرآنیہ اور احادیث سے ثابت ہے۔ پھر بھی اگر کوئی کہے، اعتراض کرے کہ خلافت کو چھین لیا ہے، غصب کر لیا ہے اور طرح طرح کے نامعلوم، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دین کے امام کے لیے منتخب کیا، ہم اس کو اپنی دنیا کے امام کے لیے کیوں منتخب نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ کے اخیر دور میں اپنے مصلے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا۔ یہ تو کمال ادب کی بنیاد پر ایک نماز میں آپ شریک ہوئے، صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے۔ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ نہیں تم ہی پڑھاؤ، لیکن کمال ادب کی بنیاد پر صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نماز کو پورا کرایا اور آپ کی امامت میں صدیق اکبر نے اقتداءً نماز پڑھی۔
ورنہ آپ کا تو منشا یہی تھا کہ میں صدیق اکبر کی امامت میں اقتدا کر کے میں نماز پڑھوں۔ اسی واقعے کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ جس کو ہمارے دین کے لیے امام منتخب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اس کو اپنا دنیا کا امام کیوں منتخب نہ کریں گے؟ اور حضرت علی رضی اللہ، بخاری کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اس لیے جو صدیق اکبر جیسی عظیم المرتبت شخصیت کے اوپر اعتراض کرے اور نہ مانے تو یہ ایسا ہی ہے، گر بروز شپرا چشم ندی چشمے آفتاب را چھ گنا۔ دن میں سورج کی روشنی میں چمگاڈر کو دکھائی نہیں دیتا ہے، اس میں سورج کا کیا قصور؟ تو ان سارے فضائل کو اگر کوئی تسلیم نہ کرے تو خود اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، ورنہ صدیق اکبر کے اوپر کوئی نقص لازم نہیں آئے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، آگے ہے الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے سارا خرچ کر دیا تھا۔ ابتدائی اسلام میں 40,000 درہم تھے، سب خرچ کر دیے۔ آیت کریم سورت کا شان نزول بھی یہی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا جاتا تھا اور بہت ستایا جاتا تھا، بہت مہنگا خرید کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا۔ لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خریدا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے مجھے خریدا ہے اپنے کام میں مشغول رکھنے کے لیے یا اللہ کے کام میں مشغول ہونے کے لیے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے خریدا ہے۔ تو کہا مجھے آزاد کر دیجئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں دین کے پیچھے اور آپ کے پیچھے لگا دیا۔ مکہ معظمہ میں جب تک رہے دین کی محنت کرتے رہے، مدینہ منورہ آئے، ہجرت کے بعد امن کی فضا قائم ہوئی، تو پھر ان تکلیفوں کے برداشت کرنے کے نتیجے میں اور دین کے پیچھے محنت کرنے کے نتیجے میں اللہ نے انہیں وہ مقام نصیب فرمایا کہ جو لائق رشک ہے۔ حضر اور سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کے مقام پر ان کو طے کر دیا گیا۔ اطمینان کے بعد جب نماز کے لیے جمع کرنے کے مسئلے کے اوپر غور و خوض ہوا، لمبا قصہ ہے، اس میں نہیں جانا ہے کسی نے کیا رائے دی، کسی نے کیا رائے دی، کسی نے کیا رائے دی، مختلف رائےوں کے بعد کہ بھئی یہ نصارہ کا طریقہ ہے، یہ یہود کا طریقہ ہے، یہ مجوس کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے بلانے میں بھی غیروں کے طریقے کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے اور زندگیوں میں ہمارے لیے اتارنا آسان ہو جائے۔
خیر فکر لے کر کے اٹھے، سارے مجلس منتشر ہو گئی، سب فکر مند تھے۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو خواب میں اذان بتائی گئی اور متعدد صحابہ کرام کو بتائی گئی، حضرت عمر کو بھی بتائی گئی۔ فکر نبوی کی بنیاد پر اللہ دلوں کو شرح صدر نصیب فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کی فکروں کو لیا، مجلس منتشر ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ نے براہ راست فکر نبوی کو اپنے اندر لینے کی بنیاد پر براہ راست مدد فرمائی۔ ان کو بھی خواب آیا، ان کو بھی خواب آیا، ان کو بھی خواب آیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ متعدد صحابہ کرام کو اذان خواب میں اللہ نے دکھلائی۔ مجھے بتانا ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے فکروں کو لے، اللہ مدد کرنے والی ذات ہے، راہوں کو کھولنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہمارے حضرت اکثر کئی مرتبہ حضرت سے سنا، حضرت مسلم الامت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے ایک مرتبہ اشارہ کر کے ہم لوگوں کو کہ اتنے چھوٹے کمرے میں ہم لوگ چند حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور حضرت سلوک اور طریقت اور تصوف اور تزکیہ کو حضرت مسلم الامت رحمۃ اللہ علیہ بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے تھے۔ چند افراد کی وجہ سے کوئی ہمارے بڑوں کے یہاں دیکھو ایک بات صاف، ہمارے بڑوں کے یہاں مجمع کی قلت اور کثرت کوئی مطلوب نہیں ہوتی، ہاں کریم ہوتا ہے ان کے پاس، چاہے ایک ہو، چاہے 10 ہو، چاہے لاکھ ہو، طالبین صادقین کی ان کے یہاں قیمت ہوتی ہے۔ یہ ازراہ تعجب سناتا ہوں، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے بیان چھپے ہوئے، اور وہاں یہ کوشش ہے کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا بیان کہاں پر ہوا وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے بیان کے شروع میں، کتنی دیر ہوا یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، مجمع کتنا تھا مردوں کا عورتوں کا یہ بھی لکھا ہوا رہتا ہے۔ بسا اوقات چونکہ پڑھائے اس لیے کہہ رہا ہوں، مجمع میں 12 افراد 15 افراد اور بیان کا وقت 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے، تو یہ طالبین صادقین ہوتے ہیں تو اس صورت میں باتیں کھلتی جاتی ہے۔ مجمع بہت سارے لوگ مذاق میں کہتے بھی ہے کہ اپنے تو یہ مجمع چھوٹا پڑتا ہے اس لیے اپنا یہاں بیان نہیں ہوتا، وہ مذاق میں کہتے ہیں، لیکن کثرت اور قلت کی کوئی ہمارے بڑوں کے یہاں نہیں ہے، طالبین صادقین۔ تو حضرت مسلم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ میں تمہیں یہ بات بیان کرتا ہوں طریق کو واضح کرنے کے لیے، لیکن کیا معلوم کہ میری بات دنیا میں پہنچے گی کہ نہیں۔ حضرت قمرالزمان صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ حضرت کے لیے ان علوم کو دنیا میں پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے، کیونکہ آج حضرت کے اتنی عمر کے باوجود دنیا بھر میں اسفار ہوتے ہیں، ملک میں تو ہوتے ہی ہے، ہر جگہ پر دنیا میں بھی اسفار ہوتے ہیں، اور عام اور تام ہوتا ہی جا رہا ہے دن بدن یہ معاملہ۔ تو سمجھانا یہ ہے کہ پھر اس کا شیوع اور کثرت، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر نبوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں، اور راہیں کھولنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام فکر کو لے کر کے ہمارے بس میں جتنا ہے اتنا کر گزرنا۔ تو بتائیے رہا تھا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی آپ کی مجلس میں سب سے پہلے پہنچ گئے، اس لیے اذان کی مشروعیت کی نسبت ان کی طرف،
اذان سن کر کے حضرت عمر بھی دوڑے دوڑے آئے کہ اللہ کے رسول میں نے بھی دیکھا، مختلف صحابہ آئے میں نے بھی دیکھا. آپ نے فرمایا سب نے حق دیکھا. عبداللہ ابن مجھے سمجھانا ہے، مقام حضرت بلال کا سمجھانا ہے کہ اذان عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو خواب میں اللہ نے دکھلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی اذان دلوائی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے کہا ان کو تلقین کرو فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، یہ تم سے بلند آواز والے ہیں. اور پھر وہاں سے اذان شروع ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اخیر تک سفر میں بھی وہی مؤذن وہی اقامت کہنے والے، حضر میں بھی وہی مؤذن وہی اقامت کہنے والے. یہاں ذرا رک کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کہلوائی اور آپ نے اس کی وجہ بتائی کہ ان کی آواز بلند ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ مؤذن کے کچھ اوصاف ہونے چاہیے. مؤذن اچھے آواز والا ہونا چاہیے، صحیح الفاظ کہنے والا ہونا چاہیے، اور جو دیگر صفات باطنی تقوی، طہارت، تقدس، للہیت، اخلاص، یہ سب چونکہ یہ مقام بڑا اونچا مقام ہے اور حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی دعوت مؤذن کی ہے. ہر ایک کے کان میں آواز جاتی ہے، اپنوں کے بھی اور غیروں کو بھی، اور دن میں 5 مرتبہ جاتی ہے. اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. ظاہر بات ہے کہ کتنی عظیم دعوت. اب اس عظیم دعوت کے لیے داعی کے اندر اوصاف بھی تو ہونے چاہیے. لیکن بہت دکھ کی بات، معاشرے میں عمومی طور پر کوئی ایک جگہ کا کوئی نشانہ نہیں. اس لیے جہاں ایسی بات ہوتی ہے، چونکہ سمجھانا بھی میری ذمہ داری میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں. آج دیکھیے عامتاً مؤذنین مسجدوں میں امام کی پیپوڑی تو ہر ایک ٹرسٹی اچھی چاہتا ہے کہ ذرا سریلی آواز والا ہو، نہ قاری ہو، نہ ذرا مفتی بھی ہو، نہ جمعہ کا بیان بھی کر سکتا ہو، نہ ہر ٹرسٹی. لیکن مؤذن میں کوئی ذمہ دار کہ بھئی اذان کے کلمات صحیح پڑھنے والا ہو، اذان کی آواز اچھی کانوں میں، اس لیے کہ الفاظ کا بھی اثر پڑتا ہے، آواز کا بھی اثر پڑتا ہے، اخلاص اور تقوی اور للہیت کا بھی اثر پڑتا ہے. اس لیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ جس بستی میں اذان کے کلمات صحیح کہے جائیں گے وہاں اختلاف نہیں ہوگا. اس لیے یہ اذان بھی سیکھنا چاہیے، اذان کہنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے. یہ تو دیکھا کہ یہاں پیپوڑی بجی تو وہاں پیپوڑی چالو کر دو، وہ پیپوڑی کوئی بھی کہنے والا ہو. نہیں ہو رہا، اس لیے یہ تو خالی یہاں نہیں، یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں اس لیے اشارہ کر رہا ہوں. یہاں کا خاص طور پر میرے ذہن میں نہیں ہے، کہیں کوئی یہ سمجھے کہ بھئی یہاں کی مسجد کے لیے ہی کہتا ہے. ایسا نہیں، عمومی سطح پر ذمہ داروں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے منصب دیا ہے تو اذان جیسی عظیم المرتبت دعوت کے لیے اس طرح کا مؤذن بھی ہونا چاہیے. صحیح کلمات، اور اسی طرح اقامت میں بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں اس کو سکھایا ہے کہ اذان آہستہ آہستہ کہی جائے، اقامت جلدی جلدی کہی جائے.
پھر اقامت کہنے میں کہ اذان کے ایک ایک کلمے کو کہا جائے اور اقامت کے دو دو کلمے کو ایک ساتھ میں کہا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ چاروں کلمات ایک سانس میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ دونوں مرتبہ ایک سانس میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دونوں کلمے ایک سانس میں. اور ساتھ میں اس کا بھی خیال کہ اخیر کلمے پر زبر زیر ظاہر نہیں کرنا ہے. الاذان جزم والاقامت جزم، اذان میں بھی آخری کلمے پر جزم ہونا چاہیے اور اقامت میں بھی آخری کلمے پر جزم ہونا چاہیے. اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ ایک سانس میں. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح ایک سانس میں. اب قد قامت الصلاۃ کو دو سانس میں کہنا ہے، اس لیے کہ اقامت کی یہ روح ہے. اور روایت میں اس کا صاف طور پر تذکرہ ہے. قد قامت الصلاۃ، پھر سانس توڑ دے، پھر قد قامت الصلاۃ کہے، پھر اللہ اکبر ایک سانس میں، اور لا الہ الا اللہ ایک سانس میں، الگ سانس میں. یہ طریقہ ہے. یہ تو چونکہ بات آئی اس ضمن میں، چونکہ اکثر جگہوں پر اس باب میں بڑی کوتاہی، تو جہاں امت مسلمہ میں اختلاف کی اور وجوہات ہیں وہاں اذان اور اقامت کے کلمات کے صحیح تلفظ کے نہ ہونے کی بنیاد پر بھی اختلافات ہے. اس لیے اس کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. خیر، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. وہ الذی یؤتی مالہ، جو اپنے مال کو دیتا ہے اللہ کے راستے میں تزکیہ کے لیے. مال کو خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں اللہ کی نسبت پر، تو مال کی وجہ سے جتنی برائیاں آتی ہے اس سے پاک ہو جائے گا انسان. تکبر، بخل، حرص، لالچ، شح، جو حرص سے آگے کا درجہ ہے جو سمجھا چکا ہوں میں. مال کی محبت، اور پھر اس کے نتائج میں جتنی بھی برائیاں آنی چاہیے. حب الدنیا راس کل خطیہ، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے نتیجے میں وہ انسان دل کے اعتبار سے پاک ہو جاتا ہے. یہ تزکا، اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بنیاد پر وہ مال بڑھتا بھی ہے. یہ تزکا، زکوٰۃ کے معنی بڑھنے کے بھی ہے اور زکوٰۃ کے معنی صفائی اور ستھرائی کے بھی ہے. تو مال خرچ کرتا ہے، دونوں فائدے. اور آخرت کا تو ہے ہی یقینی طور پر. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، چھوٹا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اللہ کے یہاں کثرت مطلوب نہیں ہے. دل کی صفائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ چھوٹا بھی خرچ کیا جائے اللہ کے راستے میں. آپ نے فرمایا کہ کھجور کی ایک پیشی دے کر بھی جہنم سے بچو. آدھی کھجور کا بھی آدھا حصہ، پاؤ کھجور. صحابہ کرام اپنی حیثیت کے مطابق، تبوک کے موقع پر کوئی ایک مٹھی کھجور لے کر کے آیا، نہ کوئی دو مٹھی کھجور. منافقین ہنسنے لگے کہ دیکھو نا، ایک مٹھی کھجور نے دو مٹھی کھجور سے روم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اور وہاں فتح حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اس کے محتاج نہیں ہے. ہم اپنی حیثیت کے مطابق خلوص نیت کے ساتھ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. قرآنی وعدے
وعدے کے مطابق مال بڑھے گا بھی، اور قرآنی وعدے کے مطابق انسان کے دل کی صفائی بھی ہوگی۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ علیہ السلام کو حکم کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، یہ صدقہ دینے کے لیے آئے تو، تاکہ ان کے ظاہر اور باطن دونوں کی صفائی آپ کرے اس مال کو قبول کر کے۔ اور قرآن کے وعدے کے مطابق کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بنیاد پر اللہ بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، تزکیہ کے متعلق ابھی جان بوجھ کر کے، کیونکہ آگے والی صورت میں بھی تزکیہ کا بیان آ رہا ہے انشاءاللہ، اور وہاں اللہ نے اسی مقصود کے لیے متعدد قسمیں کھائی ہے، اس لیے تزکیہ کا عنوان وہاں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پھر یہ مال کا خرچ کرنا، چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ ابن خلف سے خرید کر کے آزاد کیا تھا، اور بہت پیسہ، میں نے جیسے ابھی بھی کہا کہ بہت مہنگا خرید کر کے آزاد کیا تھا۔ امیہ ابن خلف نے کیا کہا کہ چونکہ بلال کا ابو بکر کے اوپر احسان تھا، اس لیے ابو بکر نے بہت پیسہ خرچ کر کے بلال کو خرید کر کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے آزاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، نہ بھائی نہ، احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربی الاعلی، کہ کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو امیہ نے جو کہا کہ بلال پر، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بلال رضی اللہ عنہ کا احسان، جو ایک غلام تھے اور جن کے پاس کوڑی بھی نہیں تھی، جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ ان کا احسان شرفائے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے اوپر، اور صرف مکہ معظمہ کے نہیں، میں نے لفظ عرب کا استعمال کیا، عرب کے سرداروں پر صدیق اکبر کے احسانات ہوا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ ابن مسعود الثقفی، جو بعد میں اسلام لے آئے، کافروں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور باتوں باتوں میں عروہ ابن مسعود الثقفی نے کہا کہ یہ جو آپ کے ارد گرد ہے نا، آپ کہیں ان کے اوپر ناز کرتے ہو؟ ایسی بات نہیں، یہ سب مختلف خاندانوں کے ہیں، آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، اس وقت آپ کا کون ہوگا؟ آپ ہی کے اہل وطن، آپ ہی کے خاندان قریشی لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے، یہ سب تو چلے جائیں گے۔ یہ عروہ ابن مسعود نے کہا تھا اسلام سے پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر بیٹھے تھے، آیا غصہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، اور ابو بکر نے گالی دی عروہ ابن مسعود الثقفی کو، کیونکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ والوں کو چھوڑ کر کے زبردست تہمت رکھی تھی نا، آیا غصہ۔ حالانکہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، سب سے زیادہ رحم والے، سب سے زیادہ نرم، لیکن غصہ اور گالی دی کیسی؟ امسس بزر اللہ، کہ لات کی شرمگاہ کو چاٹ، کہیں ہم چھوڑ کر کے جانے والے ہیں۔ اس وقت عروہ ابن مسعود ثقفی نے کیا کہا کہ اگر ابو بکر کا مجھ پر احسان نہ ہوتا نا تو اس گالی کا میں جواب دیتا، لیکن میں احسان کے نیچے دبا ہوا ہوں۔ اور عروہ ابن مسعود قبیلہ بنو ثقیف کے سرداروں میں سے، جو طائف کا سب سے بڑا قبیلہ، لکھا ہے مفسرین نے اور محدثین نے کہ جب شرفائے عرب کے اوپر ابو بکر کے احسانات
تو ما عدا یعنی دوسرے لوگوں پر ابو بکر کے احسانات کتنے ہوں گے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور یہ بھی اندازہ لگایا کہ بلال کا ابو بکر کے اوپر کیا احسان کہ اس احسان کے چکانے کے لیے ابو بکر نے آزاد کیا ہو. صرف اور صرف اسی لیے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ابو بکر آزاد کرنا ہو تو کرو لیکن اقویاء کو کرو اور مالدار غلاموں کو آزاد کرو تاکہ ضرورت کے موقع پر دشمنوں کے خلاف یہ غلام جو طاقتور ہو تمہاری حفاظت کر سکے. ضرورت کے موقع پر یہ غلام جن کو تم نے آزاد کیا مالدار ہیں تو تمہاری مدد کر سکے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ابو قحافہ کو کہا ابا جان میں اللہ کے لیے کرتا ہوں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. خیر مزید ہے ارادہ تو تھا کہ آج صورت پوری کر دیتا لیکن کچھ باتیں نہیں آتی ہے تو جس کی بنیاد پر پھر وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا ہے. اللہ کرے کہ دلوں میں اتر جائے کہنے والے کے لیے بھی سننے والوں کے لیے بھی اور اقوام عالم کے لیے. اللہ اسے ہدایت کا نجات کا امن کا ذریعہ بنائے فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بنائے اور اللہ قیامت تک کی نسلوں سے راضی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولازواجنا ولذریاتنا ولاخواننا ولاخواتنا ولاقاربنا ولاحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ علم نافع سے مالا مال فرما. اے اللہ غیر نافع سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ کتاب حکمت اور تعویل کو ہمیں سکھا دیجئے اس کی فہم عطا فرمائیے. اے اللہ دین کی فقاہت عطا فرمائیے. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما اور امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت کو اگر آپ اتقا بنا دے اے اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور پوری امت کو اتقا کا مصداق بنا. اے اللہ امت کی سیئات سے خطاؤں سے لغزشوں سے درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما. اے اللہ ایمان اور ہدایت اے اللہ امت کے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو اور سرشار ہو اس کا فیصلہ فرما. سبب کے طور پر ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ امت کی اصلاح کا فیصلہ فرما. اللہ امت پر رحم فرما. امت پر رحم فرما. اے اللہ امت کے ایمان کی اسلام کی اعمال کی اخلاق کی اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ
اے اللہ امت کے مردوں کی، مشائخ کی، علماء کی، عورتوں کی، مردوں کی، بڑوں کی، بوڑھوں کی، جوان بچوں اور بچیوں کی، بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کی جائیداد کی، املاک کی، اے اللہ مناصب کی، حقوق کی، شرمگاہوں کی، عفت کی، عزت کی، عصمت کی، اے اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ اللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین۔ اے اللہ امت کی آزمائش نہ فرما۔ یقیناً ہم لوگ ایمان اور اسلام اور اعمال اور اخلاق اور ہر اعتبار سے کمزور ہے، آزمائش ہوگی، ناکام ہوں گے۔ اے اللہ دنیا بھی ضائع ہوگی، آخرت بھی ضائع ہوگی۔ اے اللہ ہماری آزمائش نہ فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، امت کی مدد فرما۔ اے اللہ امت کی نصرت کے فیصلے فرما، امت کی عزت کے اور غلبے کے فیصلے فرما، دشمن کے مغلوب اور ذلیل ہونے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ دشمن کو مقہور فرما، دشمن کو مغلوب فرما۔ اے اللہ ہماری اور سارے مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ امت کے حق میں تدبیر فرما، دشمنوں کی تدبیروں کو ختم فرما، دشمنوں کی تدبیروں کو ختم فرما، دشمنوں کی تدبیروں کو ختم فرما۔ اے اللہ دشمن کو شکست فاش نصیب فرما۔ اے اللہ دشمن کو شکست فاش نصیب فرما۔ آپ محتاج نہیں ہے، اے اللہ قوی ہے، قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے۔ اے اللہ آپ سے آپ کی ذات عالی کا واسطہ، آپ سے آپ کے تمام صفات حسنہ کا واسطہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ دشمن کو شکست فاش نصیب فرما، ان کی اکثریت اقلیت میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ان کے کثرت کے نشے کو چور فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کی، ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، اس بستی کے مسلمانوں کی قیامت تک کی نسلوں کی، ہم سب کی اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اس مسجد کے آباد کرنے والوں کو، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو، اس بستی کی قیامت تک کی نسلوں کو، ہم سب کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اے اللہ عالمی سطح پر قبول فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے، صدیقین، شہداء اور صالحین نے جن خیر کو مانگا ہے وہ سب ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم، صدیقین، شہداء اور صالحین نے اے اللہ جن شرور و فتن سے پناہ چاہی، ان سب سے ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کی کتاب مبین اور کتاب مجید، کتاب اللہ اور قرآن مجید کی برکت سے، اصحاب بدر کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته۔